السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ جب انسان کو خوشی کا کوئی موقع دیتے ہیں تو یہ بھی انسان کے لیے امتحان اور آزمائش ہوتی ہے۔ اگر انسان تکلیف میں ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے امتحان ہے، اور اگر انسان کسی خوشی کا موقع گزار رہا ہے اور خوشی کے لمحات اس کو میسر ہیں تو یہ بھی انسان کے لیے امتحان ہوتا ہے کہ انسان خوش ہے تو اپنے رب سے دور تو نہیں ہو رہا، کیونکہ یہ دو موقع ہی ایسے ہوتے ہیں کہ ان دو مواقع پہ یا تو انسان اللہ کے اور قریب ہو جاتا ہے یا اللہ سے مزید دور ہو جاتا ہے۔ خوشی اور غم۔ خوشی میں اگر انسان اپنے رب کو نہیں بھولتا، اپنے رب کو یاد رکھتا ہے، اپنے رب کے احکامات کو یاد رکھتا ہے، تو یقیناً وہ بڑا خوش نصیب انسان ہے اور اللہ رب العالمین کا پسندیدہ انسان ہے، اور یہ متقی انسان ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سے اللہ کے ہاں معزز ترین وہ ہے جو زیادہ متقی ہے۔ تو خوشی کا موقع، عید کا موقع یقیناً بہت بڑی خوشی کا موقع ہے۔ یہ ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھنے کا موقع ہے، صلہ رحمی کا موقع ہے، کہیں اگر قطع تعلقی ہے تو اس کو ختم کرنے کا موقع ہے، کہیں اگر انانیت کا شکار ہم ہو چکے ہیں تو اپنی انا کو ذبح کرنے اور قربان کرنے کا موقع ہے، کہیں اگر ہم خود غرضی کا شکار ہیں تو خود غرضی چھوڑ کر دوسروں کا احساس کرنے کا موقع ہے، کہیں اگر ہم اس بات کا شکار ہیں کہ ہم ہی ہیں اور کوئی کچھ نہیں ہے، تکبر کا شکار ہو چکے ہیں، تو ہمیں وہاں دوسروں کو انسان سمجھنے اور اپنے سے بہتر سمجھنے کا یہ موقع ملتا ہے کہ انسان عید کے موقع پر جہاں اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر اللہ رب العالمین کی فرمانبرداری کرنے والا ہو، وہاں اللہ رب العالمین کی مرضی کے مطابق یہ دن گزار کر خوشی کے اظہار کے لیے بھی، اور خوشی کا اظہار جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے، اللہ کی نافرمانی میں نہیں، اللہ کی حدود کو پامال کرنے میں نہیں، بلکہ اللہ کی حدود میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے جو جائز خوشی کے ذرائع اور اسباب دیے ہیں ان کو اختیار کرنے میں ہے۔ تو عید کا دن یقیناً بہت بڑا دن ہے، اللہ رب العالمین کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ انسانوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں۔ تو یقیناً عید الفطر یہ بڑا عظیم دن ہے، لیکن اس میں جو ہمارے ہاں خرافات ہوتی ہیں، جو ہمارے ہاں منکرات کا ارتکاب ہوتا ہے، اس سے بچنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ ایک تو ہم ظاہر ہے کہ نیا لباس ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری عید کا کوئی لازمی حصہ ہے، حالانکہ کہنے والے نے بڑی پیاری بات کہی تھی، لیس العید لمن لبس الجدید انما العید لمن خاف الوعید۔ عید اس انسان کی نہیں ہوتی کہ جو نیا لباس پہن لیتا ہے، عید تو اس انسان کی ہوتی ہے جو اللہ کی وعیدوں سے ڈرنے والا، اللہ کی نافرمانی سے بچنے والا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جہاں ہمیں عید والے دن نعمتوں سے نوازتے ہیں، خوشی کا موقع میسر آتا ہے، کاش کہ ہم اس خوشی کے موقع کو اللہ کی فرمانبرداری اور اللہ کی اطاعت میں گزاریں۔ آپ لباس ہی کو دیکھ لیں، ہم لباس لیتے ہیں، اچھا لباس پہنتے ہیں، لیکن لباس پہننے کے بعد اگر تکبر کا شکار ہو گئے، ہر بندے کو دیکھتے رہے کہ فلاں کے کپڑوں سے میرے کپڑے اچھے ہیں، تو تکبر تو وہ بیماری ہے جو انسان کی نیکیوں کو بھی ضائع کرتی ہے اور انسان کو جہنم کا ایندھن بھی بناتی ہے۔ اسی طرح لباس تو پہن لیا، لیکن ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے وہ شرعی طریقے سے لیا ہے، یعنی وہ جائز طریقے سے، جائز مال، حلال مال سے ہم نے کمایا ہے یا حرام مال سے کمایا ہے۔ اگر ہم نے ناجائز منافع خوری کر کے، رشوت لے کے، سود کھا کے اور لوگوں کو دھوکہ دے کے لباس تو بنا لیا، اس نے ہمارے جسم کو تو چھپا لیا، لیکن ہمارے ان عیبوں کو کون چھپائے گا؟ اور ہمارے عیبوں پہ اگر اللہ رب العالمین کے پردے نہ ہو تو شاید ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ ہو۔ تو عید والا دن جو ہے بالخصوص ہمیں اللہ کی فرمانبرداری میں گزارنا چاہیے، کہیں کسی کے ہاں ناراضگی ہے تو اس کو ختم کرنا چاہیے، صلہ رحمی کرنی چاہیے، دوسروں کے گھر جانا چاہیے، ان سے ملنا چاہیے، عید کی نماز کا اہتمام اور تکبیرات کا اہتمام، اور یہ ساری چیزیں آپ بخوبی جانتے ہیں۔ تو یہ ایک ہمارے لیے تذکیر اور نصیحت ہوتی ہے کہ ہم نے عید کا دن کیسے گزارنا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہی ہے کہ عید کا دن ہم نے ویسے گزارنا ہے جیسے اللہ کے رسول گزارتے تھے، ویسے گزارنا ہے جس سے شریعت ہمیں گزارنے کا حکم اور اجازت دیتی ہے، ویسے نہیں گزارنا کہ ہم شریعت کی مخالفت کر کے اللہ رب العالمین کو ناراض کر رہے ہوں۔ اللہ رب العالمین ہمیں یہ خوشی کے دن بار بار میسر فرمائے اور ان کو اپنی اطاعت، اپنی فرمانبرداری میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔